أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وعلمتنا لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام لک الحمد بكل نعمت انعمت بها علینا الحمد للہ العزیز الوہاب الکریم المنان۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو عزت اور غلبے والا ہے اور خوب عطا فرمانے والا ہے، جو نہایت معزز اور بہت احسان فرمانے والا ہے۔ من علی المؤمنین بالہدایۃ للایمان، اس نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کو ایمان کی طرف ہدایت دی۔ وجزاہم علی ایمانہم بالرضا والجنان، اور ان کے ایمان پر ان کو اپنی خوشنودی، اپنی رضا اور جنتوں کا بدلہ دیا۔ وجمع لهم السعادة في الدارین، اور ان کے لیے اس نے دونوں جہانوں میں خوش نصیبی کو جمع فرما دیا۔ والفوز فی الحیاتین، اور دونوں زندگیوں میں کامیابیوں کو جمع کر دیا۔ نحمدہ حمدا کثیرا، ہم اللہ کی بہت زیادہ حمد کرتے ہیں۔ ونشکرہ شکرا مزیدا، اور اس کا مزید شکر ادا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم زدنا ایمانا وفقہا ویقینا، اللہم انی اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا، اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ھداة مہتدین، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو الون وی ورشپ میں آپ سب کو مرحبا و اہلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا علم کا یہ خوبصورت سفر ایک عربک بک پر بیسڈ ہے، اور اس کتاب کا ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں وہ توحید سے ریلیٹڈ ہے، اور توحید بیسیکلی ہماری عقیدے یا ہمارے بلیفز کی فاؤنڈیشن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی وہ واحد سورہ ہے جس کی 7 آیات کی تلاوت ہر مسلمان پر کم از کم 17 بار فرض کی گئی ہے، اور تلاوت کا ڈسپلن اور سٹینڈرڈ بہت اعلیٰ ہے کہ اسے وضو کی حالت میں انتہائی مؤدب کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں تلاوت کی جاتی ہیں وہ آیات۔ اور یہ آیات جو ہیں بیسیکلی ان کو اپنے شعور کا بنیادی ریفرنس اور اپنے نفسیاتی سٹیٹ کی بیس بنائے بغیر ہم سرویچیوڈ کے تقاضے نبھا نہیں سکتے، اور ان میں صرف ایک آیت ایسی ہے جس میں ہم اپنے بارے میں ایک بیان دے رہے ہیں، باقی تمام آیات ہمارے اور ہمارے رب کے تعلق کو بھی بنیادیں بناتی ہیں۔ یہ بیان کیا ہے؟ یہ بیان ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اپنی ساری ذات سے آپ کی غلامی کرتے ہیں اور کسی بھی معاملے میں صرف اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کسی کو اپنے ذہن پر حاوی نہیں ہونے دیتے تاکہ اس غلامی کی روح افیکٹ نہ ہو، اور کسی سے بھی ایسی توقعات وابستہ نہیں کرتے جس سے بندگی پر حرف آئے۔ یاد رکھیے ہماری زندگی کی میننگ فلنس اس عہد سے وفاداری میں ہی پوشیدہ ہے۔
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इबादत क्या है? हुस्न आदाब गुलामी और बंदगी, इस एहसास में ज़िंदगी गुजारना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म लेकर आए, उसमें उन्होंने तमाम इंसानों को ये मैसेज दिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक हैं और इंसानों का बस एक ही खुदा है, एक ही माबूद है। लेकिन इंसानियत में ओवरऑल अगर हम ऑब्जर्व करें तो इंसानों के मल्टीपल गॉड्स हुआ करते हैं, या इंसानों ने इस बात का तो इनकार बहुत कम किया है कि कोई खुदा नहीं है, लेकिन इंसानों से अक्सर जो इस बात में गलती हुई है कि उन्होंने एक खुदा के अलावा और खुदा बना रखे हैं। और दुनिया जूं जूं आगे बढ़ती चली जा रही है, जो तहजीबें हैं तरक्की याफ्ता कौमों की और उनके लाइफस्टाइल्स हैं, उसके नतीजे में पैदा होने वाले जो नताइज हैं वो बंदगी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं। और आज के मुसलमान ने अल्लाह को अपना मस्जूद तो बनाया है लेकिन माबूद नहीं बनाया, और उसने अपनी ज़िंदगी के बहुत से दायरों से अल्लाह ताला को हटा दिया है। अल्लाह ताला उसके शऊर का सबसे बड़ा हवाला, सबसे बड़ा रेफरेंस नहीं रहा। अल्लाह सुब्हाना व तआला को माबूद बनाने के लिए हमें अपने पूरे वजूद के साथ ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में बंदगी इख्तियार करनी ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ इस ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो तौहीद क्या है? अल्लाह सुब्हाना व तआला को एक मानना क्या है? बेसिकली हम फ़िक़्हुल क़ुलूब किताब के इसी चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, और इसमें बेसिकली तौहीद की न सिर्फ नॉलेज हमने देखी है, बल्कि इसके अलावा मल्टीपल टॉपिक्स जो कि तौहीद की नॉलेज के साथ रिलेटेड हैं वो भी हमने देखे हैं। और अब तक के हम फ़िक़्ह तौहीद को स्टडी कर चुके हैं, यानी तौहीद क्या है उसकी नॉलेज। उसके अलावा हम ख़तरुल जहल को स्टडी कर चुके हैं, यानी तौहीद के लिए सबसे बड़ा ख़तरा क्या है, या तौहीद को क्या ख़तरात दरपेश हैं। उसमें सबसे पहला ख़तरा लैक ऑफ नॉलेज का है। इसका मतलब है कि हमें तौहीद का इल्म हासिल करना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और रिस्क या एक और ख़तरा जो तौहीद को लाहक़ है वो कुफ्र का है। इसके अलावा शिर्क का ख़तरा भी है, हिपोक्रेसी का ख़तरा भी है। और फिर तौहीद की इस टॉपिक में हमने फ़िक़्ह तौफ़ीक़ वल ख़िज़लान भी पढ़ा है, यानी तौफ़ीक़ का मिलना और नेक काम की तौफ़ीक़ का ना मिलना, इसके क्या फैक्टर्स हैं। और रिसेंटली जो 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 टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं वो है फ़िक़्ह हम्लिल अमाना, यानी अमानत को उठाने को अंडरस्टैंड करना। और ये अमानत बेसिकली इसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल अहज़ाब में फरमाया है। सूरतुल अहज़ाब आयत 72, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्दी वल जिबाली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने अमानत को आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों पर पेश किया। फ़अबैना, तो उन्होंने इनकार कर दिया उसको उठाने से। फ़अबैना अन यहमिलनहा, उन्होंने उसको उठाने से इनकार कर दिया। व अशफ़क़न मिन्हा, और वो उससे डर गए। व हमलहल इंसान, और इंसान ने उसको उठा लिया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, बेशक वो जालिम और जाहिल है, या बेशक वो जालिम और जाहिल था। तो बेसिकली इस आयत में जो अमानत का कॉन्सेप्ट है उसी की हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है अमानत का, और इससे रिलेटेड वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हम पर आती हैं। तो हम अपने इस डिस्कशन में, अपनी इस स्टडी में पेज 175 तक पहुंच चुके हैं। और बेसिकली जो बात हम पढ़ रहे थे वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फिर फाइनली इंसानियत के पास भेजा, जो कि तमाम इंसानियत के लिए उनकी रिसालत है, और उनकी रिसालत क़यामत के दिन तक के लिए है। और अब इंशाअल्लाह ताला हम आगे पढ़ेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद जो प्रीवियस मुसलमान थे बनी इसराइल, उनका क्या रवैया रहा। तो पेज 175 सेकंड पैराग्राफ से हम शुरू कर रहे हैं।
ابراہیم علی التویجری لکھتے ہیں وقد وقفت بنو اسرائیل فی وجہ الدین الجدید. بنی اسرائیل جو پریویس مسلم امہ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز، وہ اس لیٹسٹ دین کے سامنے کھڑے ہو گئے. کون سا لیٹسٹ دین؟ الذی جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. کیسے کھڑے ہوئے بنی اسرائیل؟ وقفت العداء والکید والتدلیل، وہ کھڑے ہوئے دشمنی اور چالیں چلنا اور گمراہ کرنا، یعنی اپوز کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، دشمنی میں کھڑے ہوئے، چالیں چلنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور لوگوں کو اس جو سچا دین تھا اس سے گمراہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. وحاربوہ بشتى الطرق والوسائل، اور انہوں نے اس دین کے خلاف بہت جنگیں کی، بہت سے طریقوں اور بہت سے ریسورسز کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل وہ ایک جنگ میں رہے، اور انہوں نے ملٹیپل ویز اور بہت سارے وسائل استعمال کیے، ریسورسز استعمال کیے. وَعَالَنُوهَا حَرْبًا شَعْوَاء، اور اس کے خلاف گھمسان کی جنگ کا اعلان کیا. دین اسلام کے خلاف انہوں نے ایک زبردست جنگ کا اعلان کیا. کیسی جنگ؟ لم تدعو اوزارہا حتی اليوم، ایک ایسی جنگ جس نے آج تک اپنے ہتھیار نہیں رکھے. یعنی انہوں نے یہ وار کنٹینیو کی ہے اس وقت سے اور آج تک. سورۃ الصف کی آیت ہے 8، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. سورۃ الصف آیت 8 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. تو اسلام کی روشنی یا اللہ کی روشنی کو اپنے منہوں سے بجھا دینا بیسیکلی استعارہ ہے، یعنی یہ مسلسل چاہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دین کو ختم کر دیں. وَلَقَدْ ظَهَرَتْ إِرَادَةُ اللَّهِ فَظَهَرَ هَذَا الدِّينُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، لیکن حقیقت میں اللہ کا ارادہ غالب آ گیا اور یہ دین تمام ادیان پر غالب ہو گیا. لاسٹ لیسن میں ہم نے آخری بات یہی پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ یہ دین، اس کا اظہار ہو، اس کا غلبہ ہو تمام ادیان پر، یعنی اس کی سچائی جو ہے وہ گلوبلی یونیورسلی پروون ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ غالب آ گیا اور اللہ کا دین جو تھا وہ تمام ادیان پر غالب آ گیا. ظہر فی ذاتی کدین، یہ اپنی ذات میں ایک دین کے طور پر ابھرا. فما یثبت لہ دین آخر فی حقیقتہ و صفائہ، تو کوئی دوسرا دین ٹھہر نہ سکا اس کی حقیقت میں، اس کے خلوص و شعائرہ و شرائعہ اور عقائد، شریعت و اخلاقہ و آدابہ، اخلاق اور ادب کے اعتبار سے. یعنی کوئی دوسرا دین اس پائے کا تھا ہی نہیں ان تمام اسپیکٹس میں، نہ کانسیپٹس کے اعتبار سے، نہ اس کی جو سچائی یا حقانیت ہے اس کے اعتبار سے، نہ شریعت کے اعتبار سے، نہ لاز کے اعتبار سے، نہ اخلاق، نہ آداب. کوئی بھی دین اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکا. اور یہ بڑی امیزنگ بات ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد یہ دین ویسا ہی پریکٹیکل ہے اور قیامت تک کی ویسا ہی پریکٹیکل رہے گا جیسا ڈے 1 پہ تھا. فَأَمَّا الدِّينِيَّةُ الْوَثَنِيَّةُ فَهِيَ هَزِيلَةٌ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ لِأَنَّهَا مِنْ أَوْهَامِ الْبَشَرِ. جہاں تک پولیتھیسٹ ادیان کا تعلق ہے، پولیتھیسٹ ریلیجنز کا تعلق ہے، تو وہ تو بہت ہزیلہ ہیں، بہت ہی ویک ہیں. لیست بشیئن، کچھ بھی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ لِأَنَّهَا مِنْ أَوْهَامِ الْبَشَرِ، کیونکہ وہ بیسڈ ہیں
انسانوں کے تخیلات پر، توہم پرستی پر بیسڈ ہیں، اس کی کوئی بیسس نہیں ہے، کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے۔ وَأَمَّا الدِّينِيَاتُ الْكِتَابِيَّةُ، اور جہاں تک کہ کتابوں والے دین کا تعلق ہے، کَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَنَحْوِهَا، جیسے جوڈیزم یا کرسچینٹی اور اس جیسے اور دین، فَهَذَا الدِّينُ الْإِسْلَامِي خَاتِمُهَا، تو بیسیکلی یہ دین اسلام انہی کا خاتمہ ہے۔ وَهُوَ السُّورَةُ الْأَخِيرَةُ الْكَامِلَةُ الشَّامِلَةُ مِنْهَا، اور انہی ادیان کی جو مونوتھیسٹ یا جو ڈیوائن ریلیجنز ہیں، انہی کی آخری اور مکمل شامل شکل اسلام ہے۔ وَلَقَدْ حُرِّفَتْ تِلْكَ الدِّينِيَاتُ وَلَقَدْ حُرِّفَتْ تِلْكَ الدِّيَانَاتُ، اور ان تمام ادیان کی، ان تمام ریلیجنز کی شکل بدل دی گئی، یعنی جو پریویسلی اسلام تھے ان سب کی شکل بدل دی گئی۔ وَبُدِّلَتْ، وہ تبدیل کر دیے گئے۔ وَشُوِّہَتْ، ان کی شکل، ان کی فارم بگاڑ دی گئی۔ وَمُزِّقَتْ، اور وہ توڑ پھوڑ دیے گئے۔ وَزِيدَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا، اور اس میں ایسی چیزیں ایڈ کی گئیں جو ان میں تھی ہی نہیں۔ وَنَقَصَتْ مِنْ أَطْرَافِهَا، اور کنارے سے اس کو کاٹ دیا گیا، یعنی اس میں کمی کر دی گئی ان ادیان میں۔ وَكَتَمَ بَعْدُهَا، اور اس کا بعض حصہ چھپا لیا گیا۔ وَانْتَهَتْ بِحَالِ لَا تَصْلُحُ مَعَهُ لِشَيْءٍ مِنْ قِيَادَةِ الْحَيَاةِ، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ زندگی کی قیادت کے لیے، لیڈ کرنے کے لیے وہ کسی چیز کے قابل ہی نہ رہا، یعنی دین جو تھا وہ زندگی کو لیڈ کرنے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ انسانوں نے اس کے اندر بہت ساری چینجز کر دی تھی۔ لا فی العقیدتی، نہ بلیفس کے اعتبار سے، ولا فی الشعائر، نہ مناسک یا طور طریقوں کے اعتبار سے، ولا فی الشرائع، اور نہ ہی احکام یا لاز کے اعتبار سے۔ تو پریویس دین جو اسلام تھے، یا جو پہلے زمانے میں اسلام اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے، ان کا تو یہ حال ہوا کہ انسانوں نے ان کے اندر چینجز کر کے ان کو اس درجے تک پہنچا دیا کہ وہ انسانوں کی زندگی کو لیڈ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ وَحَتَّى لَوْ بَقِيَتْ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَشْوِيَةٍ فَهِيَ نُسْخَةٌ سَابِقَةٌ، ایون اگر ان میں کوئی تبدیلی نہ بھی ہوتی ان پریویس ادیان میں، یعنی جو پریویس بکس کے فالوورز ہیں وہ جس دین کو فالو کر رہے تھے، اگر اس میں کوئی انسانی جو چینجز جو انسان لائے اگر وہ نہ بھی کرتے، اگر کوئی بگاڑ نہ بھی ہوتا، تو بھی وہ فَهِيَ نُسْخَةٌ سَابِقَةٌ، تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ نسخہ تھا۔ لم تشمل کل مطالب الحیات المجددتی ابدا، جو جدید زندگی کے سارے مطالب یا سارے مقاصد یا سارے تقاضوں کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی پیچھے ہم پڑھ کر آئے تھے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں دین اسلامی یعنی فاؤنڈیشن وہی تھی، بٹ اس کی فارمز مختلف تھیں۔ اور فارمز کیوں مختلف تھیں؟ کیونکہ انسانیت کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو پہلے انسان سے لے کر آج تک کے اگر دیکھا جائے تو انسانیت اپنے ڈفرینٹ پیریڈ سے گزری ہے، ایوالو ہوئی ہے، رائٹ؟ اور ہر اعتبار سے یہ ایوالومنٹ ہوئی ہے، تعلیم کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے۔ یعنی ایک زمانہ تھا جب انسان صرف شکار کیا کرتا تھا، پھر اس کے بعد ایک زمانہ تھا جس میں وہ ہارویسٹ کیا کرتا تھا، پھر مشین کا دور آیا، رائٹ؟ اور پھر مشینوں نے جگہ لے لی انسانوں کی، اور پھر نالج کا دور آیا، اور انفارمیشن کا دور آیا اسی، اور پھر وزڈم کا اسی، اس طرح انسانیت جو تھی وہ آگے آگے بڑھتی چلی گئی۔ جو پریویس ادوار میں اللہ تعالیٰ نے دین بھیجے تھے وہ اسی پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کی ریکوائرمنٹ یا اس وقت کا جو کلچر تھا اس کو کیٹر کرنے کے لیے تھے۔ اسلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا، جو کہ فائنل اللہ تعالیٰ کا میسج ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے، وہ ہر دور کی اس کے اندر یہ خوبی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایبسولوٹ وزڈم اور اس کی ایبسولوٹ نالج کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات، جو پروہیبیشنز، جو طریقے، جو سنن، جو آداب، جو اخلاق دیے ہیں، جو لاز دیے ہیں، وہ قیامت تک کے لیے انسانیت کتنی بھی ایڈوانسڈ ہو جائے، کتنی بھی ترقی کر جائے، دین اسلام ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ تو جو پریویس ریلیجنز تھے، اگر ان کے اندر چینجز نہ بھی ہوتے
تو پھر بھی وہ آج کے دور یا آئندہ ادوار کے لیے پریکٹیکل نہیں رہتے. کیوں؟ لِأَنَّهَا جَاءَتْ فِي تَقْدِيرِ اللَّهِ لِأَمَدٍ محدود، کیونکہ وہ اللہ کی تقدیر میں محدود زمانے کے لیے آئے تھے. وَلِجِيلٍ محدود، اور محدود جنریشنز کے لیے آئے تھے، ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ اور ایک پرٹیکولر جنریشن کے لیے تھے. اما من ناحیت واقع الحیات، جہاں تک کہ حقیقی زندگی کا تعلق ہے، فقط صدق اللہ وعدہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. فظہر ھذا الدین قوت و حقیقہ و نظام حکم لفظ نہیں، یہ محکم لفظ ہے، و نظام محکم علی الدین کلی. تو جہاں تک کہ زندگی کی ریالٹی یا ریئل لائف کا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. تو یہ دین جو ہے وہ قوت میں، حقیقت میں ایک محکم نظام لے کر آیا، اور اس سے اس نے تمام ادیان کے اوپر غالب آ گیا. ایک سپیریورٹی ہے اسلام کی تمام ادیان کے مقابلے میں، ہر اعتبار سے، آتھینٹسٹی کے اعتبار سے، ایویڈنس کے اعتبار سے، سائنٹیفک ایویڈنس کے اعتبار سے، لاجیکل ایویڈنس کے اعتبار سے، پریکٹیکلٹی کے اعتبار سے، یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب ہے. فقد دانت له معظم الرقعة المعمورة من الارض في مدى قرن من الزمان. وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک بڑا خطہ زمین میں آباد ہوا اور زمانے کی مختلف مدتوں میں. یعنی یہ جو دین تھا یہ ایک بہت بڑے ایریے کے اوپر ایک اسٹیبلش ہوا، دنیا میں چھاتا گیا، اور پھر ثم ذهب سلیما الى قلب آسیہ و افریقیہ، اور پھر صحیح سلامت پہنچا ایشیا اور افریقہ کے سینٹر میں. یعنی اسپریڈ ہوتے ہوتے، ایکسپینڈ ہوتے ہوتے یہ آلموسٹ اکراس دا گلوب پہنچ گیا، ایشیا اور افریقہ کی کنٹریز میں. وما يزال يمتد بنفسه في كل بيت، اور یہ اب تک پھیل رہا ہے ہر گھر، ہر بستی میں. وفی کل قریہ، ہر بستی میں. وفی کل مدینہ، ہر شہر میں. وفی کل دولہ، اور ہر ملک میں. علی الرغم من کل ما یرصد له فی انحاء الارض من حرب و کید، اس کے باوجود کہ زمین کے ہر حصے میں جنگوں اور چالوں یا کانسپیرسیز کے ذریعے اس کا پیچھا کیا جاتا رہا ہے. تحقیقا لوعد اللہ، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بِأَن يُظْهِرَ دِينَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ تعالیٰ اس اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کریں گے. یعنی اس بات کے باوجود کہ اسلام کے اگینسٹ بہت نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسپریڈ ہی ہو رہا ہے، ایکسپینڈ ہی ہو رہا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے کتنی ایسی چیزیں، کتنے ایسے کنورٹس کی بارے میں ہمیں معلوم ہوتا رہتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یا اسلام کا جو اسپریڈ ہونے کا ریٹ ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں، ایسی کنٹریز میں جو کہ اسلامی نہیں ہیں، وہاں پر بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے اسپریڈ ہو رہا ہے. تو بیسیکلی چونکہ اسلام کی پریکٹیکلٹی اور اس کا زندگی کی جو ریالٹیز ہیں اس کے ساتھ اس کا ایک طرح سے کنفرم کرنا ان ساری چیزوں کو، ان کے ساتھ اس کو ایک کوآرڈینیشن کرنا، یا اس کی پریکٹیکلٹی اتنی ہے کہ پھر یہ دین جو ہے وہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، اور اس بات کے باوجود کہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کا بیسیکلی وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الفتح میں بھی فرمایا، سورۃ الصف میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو غالب کر کے رہیں گے. فَهَلْ نُؤَدِّي الْأَمَانَةَ الَّتِي أَخْتَارَنَا اللَّهُ لَهَا، وہ کہتے ہیں تو کیا ہم اس امانت کو ادا کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے ہم کو چن لیا ہے. اب آپ کہیں گے کون سی امانت؟ وہی جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں. اور ہمیں چنا گیا ہے کس کے بعد؟ بعد ان لم یرعها الیہود والنصارى، ہمیں چنا گیا اس کے بعد کہ یہود و نصارہ نے اس کی کیئر نہیں کی، اس امانت کی. فی العمل بالدین، اس کی حفاظت نہیں کی، دین پر عمل کر کے حفاظت نہیں کی. وَإِبْلَاغِهِ لِلْبَشَرِيَّةِ كَافَّةً، اور تمام انسانوں کو پہنچا کر اس کی حفاظت نہیں کی. اس سے پہلے، ہم سے پہلے یہ امانت، دین کی امانت یہود و نصارہ کو دی گئی تھی.
لیکن انہوں نے اس کی کیئر نہ کی، اس کی رعایت نہ کی، اس کی حفاظت نہ کی. اور اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ دین پر عمل کر کے اور اس دین کو تمام انسانوں تک پہنچا کر. سورۃ الفتح کی آیت ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 28 ہے اور اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے اور اللہ کافی گواہ ہے. اب یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان پر غالب کر دے. إِنَّ هَذَا لَيَسْكُبُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ الطُّمَأْنِينَ. یہ بات مومنوں کے دلوں میں بہت اطمینان ڈالتی ہے. یعنی ہم چاہے اپنے اراؤنڈ یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کے متعلق کیسا نیگیٹو پروپیگنڈا یا کس طریقے سے لوگ کانسپیریسیز ڈفرینٹ قسم کی کر رہے ہیں، لیکن جب مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ پڑتا ہے تو یہ چیز اس کے دل میں اطمینان ڈال دیتی ہے کہ اگر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ دین غالب ہو تو انشاءاللہ یہ کام ہو کر ہی رہے گا. وَهُمْ يُنَفِّذُونَ قَدْرَ اللَّهِ فِي إِظْهَارِ دِينِهِ الَّذِي أَرَادَ لِيُظْهِرَهُ وَإِنْهُمْ إِلَىٰ أَدَاتٍ. اور وہ اللہ کی تقدیر کو امپلیمنٹ کرتے ہیں دین کے اظہار یا دین کے غلبے میں جس کے بارے میں اللہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کو ظاہر کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو یہ لکھ دیا ہے تقدیر میں کہ یہ دین غالب آئے گا، تو مومن مطمئن ہو جاتے ہیں اور مومن پھر دین کی خدمت، دین کو اسپریڈ کرنے کے کام کرنے لگتے ہیں اللہ کی تقدیر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. وَإِنْهُمْ إِلَّا أَدَاتٍ. اور وہ خود صرف ایک ٹول ہی ہوتے ہیں. ادات کہتے ہیں ٹول کو، یعنی انسان تو بس ٹولز ہی ہیں. رائٹ؟ مرضی بھی اللہ کی ہے، ارادہ بھی اللہ کا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے کیا ارادہ فرمایا کہ وہی غالب ہو کر رہے گا. تو انسان اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر کے اس دین کی خدمت کر کے اپنا حصہ ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ تو صرف ایک ٹول ہے. وہ اپنے آپ کو ایز اے ٹول استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو امپلیمنٹ کرنے میں. وَمَا تَزَالُ حَافِظًا وَمُطْمَئِنًا لِقُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ الْوَاثِقِينَ بِوَعْدِ اللَّهِ. اور یہ بات ہمیشہ ایک موٹیویشنل فیکٹر رہتی ہے، یا ایک انسینٹیو رہتی ہے، اور ایک اطمینان دلانے والی ایک ری ایشورنس رہتی ہے مومنوں کے دلوں کے لیے جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں. وَسَتَظَلُّ تَبْعَثُ فِي الْأَجْيَالِ الْقَادِمَةِ مِثْلَ هَذِهِ الْمَشَاعِرِ. اور یہ بات کمنگ جنریشنز کے دلوں میں بھی اسی قسم کے جذبات ابھارتی رہے گی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ آج کے مومنین جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں ان کو موٹیویٹ رکھتی ہے. ڈسکریجنگ حالات یا ڈسکریجنگ انوائرمنٹ کے باوجود کہ وہ دین کو سپورٹ کرتے رہیں، وہ دین کو اسپریڈ کرتے رہیں. اور یہی چیز جو ہے وہ آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی یہ بات موٹیویٹ کرتی رہے گی، یہ سوچ ان کے اندر بھی رہے گی. حتیٰ یتحقق وعد اللہ مرۃ اخری فی واقع الحیات باذن اللہ. یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ دوسری بار بھی سچا ہو جائے اور اللہ کا یہ دین یعنی زندگی میں ایک ریالٹی بن کر ہمارے سامنے آ جائے اللہ کے اذن سے کہ یہ دین ہر جگہ جو ہے وہ اسپریڈ ہو جائے گا اور سبھی اللہ کے ماننے والے ہوں گے. پھر وہ کہتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی ینادی المؤمنین. بے شک اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو پکارتے ہیں. وَيَهْتِفُ بِهِمْ إِلَىٰ أَرْبَحِ تِجَارَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور ان کو دنیا اور آخرت کی سب سے زیادہ نفع مند ڈیل یا بزنس کی طرف بلاتے ہیں، پکار کر بلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو پکارتے ہیں اور پکار کر کہاں بلاتے ہیں، کیا چیز بتاتے ہیں؟ دنیا اور آخرت کی سب سے زیادہ بینیفیشل یا فائدہ مند تجارت کی طرف. کون سی ہے وہ تجارت؟ تجارت الایمان باللہ والجہاد فی سبیل اللہ لإعلاء کلمت اللہ. اللہ پر ایمان لانے کی تجارت اور اللہ کے رستے میں جد و جہد کرنے کی
تجارت اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے. کہاں بلاتے ہیں؟ سورۃ الصف کی آیت ہے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے. مجھے بہت مزہ آتا ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ریسنٹلی ہم نے یہ ساری صورتیں سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ ختم کی ہے، اور آلموسٹ وہی ساری باتیں جو ہیں وہ یہاں پر ہم حمل الامانہ کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں. تو کتنی ایکسپینڈ ہو جاتی ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ قرآن مجید کی آیات اور صورتوں کے حوالے سے، اور ان کے حوالے سے آپ کو مزید جو ہے وہ آپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوتا چلا جاتا ہے. تو بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الصف کی آیت 10 اور 11 میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے. کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنے جان سے جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بہت سارے پوٹینشیل، ٹیلنٹس، کیپبلٹیز، انرجی، ریسورسز بہت ساری ہمارے اندر بھی ہیں اور ہمارے باہر بھی ہیں. تو ہم انسانوں نے بیٹھنا تو نہیں ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. کہیں نہ کہیں تو ہمیں اپنے پوٹینشیل کو، اپنے ٹائم کو، اپنی زندگی کو، اپنی انرجی کو، اپنی کیپبلٹیز کو لگانا ہے. تو ہم انسانوں کے پاس آپشنز ہیں کہ یا صرف ہم دنیا کے لیے ہی لگا دیں، یا پھر دنیا اور آخرت دونوں کے لیے لگا دیں، یا پھر یہ کہ یہ دنیا کے راستے میں ہوں یا یہ کہ اللہ کے راستے میں ہوں، کیونکہ ہم انسان کچھ کیے بغیر رہ نہیں سکتے. رائٹ؟ تو اگر ایک انسان خیر کے کام میں انوالو نہیں ہے تو لازماً وہ اپنی قوتیں، اپنے پوٹینشیل کو شر کے کام میں لگا دے گا. رائٹ؟ اور ہم انسانوں کے اندر کا نفس جو ہے وہ بھی پش کرتا ہے ہمیں شر کی طرف، اور باہر سے شیطان بھی پش کرتا ہے شر کی طرف. اور اگر ایک انسان شر کی طرف چلا جائے تو خسارہ ہی خسارہ ہے. یا بہت دفعہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ شر کے کام تو نہ کرے، لیکن اس کی ساری بھاگ دوڑ، اس کی ساری ایفرٹ صرف دنیا کے کاموں کے لیے ہو. تو اس کی ایفرٹس اس کو صرف مرتے دم تک ہی فائدہ دے سکتی ہیں اگر اللہ چاہے تو، اور مرتے ہی اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رشتے، نہ اچیومنٹس. یہ سارے کے سارے دنیا میں رہ جائیں گے. اور ایک تیسرا آپشن بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ تجارت کہہ رہے ہیں، کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت پر ایمان لا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کو لگائے، اور دنیا میں جو بھی کام وہ کرے اپنی ضرورت کے لیے، اپنے زندہ رہنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھی طریقے سے رکھنے کے لیے، وہ سب کا سب بھی اس کی عبادت میں ہی شامل ہو جائے گا. کیونکہ وہ اپنا بہترین حصہ، اپنا بہترین وقت، وہ اپنا بہترین پوٹینشیل اللہ پر ایمان لانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے لگا رہا ہے، اپنے مال بھی اور اپنے جان بھی. تو جاہدون فی سبیل اللہ. تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو ایسا سوچتا ہے اور اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو، اپنی جان اور اپنا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لگاتا ہے. تو بیسیکلی جب زندگی میں مقصد ہوتا ہے انسان کے، اور جب زندگی میں درست مقصد ہوتا ہے، تو پھر آپ اپنے ٹائم کو، اپنی انرجی کو، اپنے ریسورسز کو اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو تو ٹائم تو اسپینڈ ہو ہی جائے گا، لیکن آپ کی انرجیز بھی کہیں نہ کہیں لگ جائیں گی، آپ کا پوٹینشیل بھی لگ جائے گا، آپ کا ٹیلنٹ بھی لگ جائے گا، لیکن پھر اس کا فائدہ انسان کو نہیں مل سکے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں اتنے سارے پوٹینشیلز اور اتنا کچھ دیا ہے ہمارے اندر بھی اور ہمارے باہر بھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیسٹ طریقے سے چینل کروایا ہے. اور وہ کس طرح چینل کروایا ہے کہ ہمیں ایک بزنس ڈیل کی آفر کی گئی ہے، ایک ایسی بزنس ڈیل جو کہ بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں. اور کام کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جانوں کے ساتھ ایفرٹ لگانی ہے. وہ کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَأَرْبَحُ تِجَارَةً أَن يُجَاهِدُ الْمُؤْمِنُ فِي حَيَاتِهِ الْقَصِيرَةِ.
وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک تجارت میں سب سے زیادہ جو بینیفیشل اربح یا نفع مند بات ہے وہ یہ کہ مومن اپنی چھوٹی سی زندگی میں ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے وہ سخت جدوجہد کرے اور ثم یکسب مغفرت ذنوبہ کلہا اور اپنے سارے گناہوں کی معافی حاصل کر لے واسقاط دیونہ کلہا اور اپنے سارے قرضے معاف کروا لے والفوز بالجنات اور حاصل کر لے جنتیں والمساکن اور عمدہ گھر والقصور اور پیلسز ورضوان من اللہ اکبر اور اللہ کی رضامندی تو سب سے بڑی چیز ہے، یعنی جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنا سب کچھ لگا دینا چاہیے۔ سورۃ الصف کی اگلی آیت ہے یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ کیا ہوگا جو یہ بزنس ڈیل کر لے گا اللہ تعالیٰ سے، یہ تجارت کر لے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو چھوٹی سی مختصر سی زندگی میں چند سالوں کی ایفرٹ انسان کے گناہ بھی معاف ہو گئے، قرضے بھی ہٹ گئے اس کے اوپر جو نہیں کر سکا، اور پھر سکسیس کس لیول کی؟ جنتوں کی سکسیس، جنتوں کے ساتھ جس میں عمدہ گھر بھی ہیں اور جنت عدن میں گھر ہے اور اللہ کی رضامندی بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں فَهَلْ انتہا حساب هذه التجارة الرابحة عند هذا، تو کیا اس نفع مند تجارت کا حساب یہیں ختم ہو گیا؟ یعنی عام طور پر جو بھی ہم بزنس کرتے ہیں اس کا سارا بینیفٹ بس دنیا میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تجارت اس اعتبار سے بڑی امیزنگ ہے اور بینیفیشل ہے، ہر اعتبار سے سب سے ٹاپ پہ بینیفٹس میں، کہ اس کا فائدہ یا اس کا حساب صرف یہیں ختم نہیں ہوگا۔ إِنَّهُ لَرِبْحٌ ضَخْمٌ هَائِلٌ أَن يُعْطَى الْمُؤْمِنَ الدُّنْيَا وَيَأْخُذُ الْآخِرَةَ، یہ تو بہت دہم کہتے ہیں گرینڈ یا انارمس، اور ہائلن یعنی ایکسٹرا آرڈینری، او اسپائرنگ، یہ اس کا جو فائدہ ہے وہ انارمس فائدہ ہے، گرینڈ فائدہ ہے اور ایکسٹرا آرڈینری فائدہ ہے۔ کیا کہ ان یعطى المؤمن الدنیا، کہ مومن کو دنیا میں بھی عطا کیا جاتا ہے اس کے بدلے میں اس کا فائدہ، وَيَأْخُذُ الْآخِرَةَ اور وہ اپنی آخرت بھی کما جاتا ہے۔ یہ کتنی امیزنگ بات ہے۔ لقد تمت المبايعة على هذه الصفقة من أول يوم حين بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في مکہ۔ اس کاروبار پر، اس تجارت پر جو سودا ہے، جو ڈیل ہے، وہ پوری ہوئی پہلے ہی دن جب انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، عقبہ کی رات مکہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف رکھتے تھے تو مدینے سے مسلمان ہو کر لوگ آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پلیج کی تھی، بیعت کی تھی انہوں نے، رائٹ؟ تو اس میں کیا ہوا تھا، بیسیکلی وہ اس تجارت کو ہی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اور وہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کرنے کو فرمایا تھا۔ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں تھے، یعنی بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبایعونی علی ان لا تشرکوا باللہ شیئا، تم مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تزنوا اور نہ تم زنا کرو گے، ولا تسرقوا اور نہ تم چوری کرو گے، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق اور نہ ہی اس جان کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے قتل کرو گے سوائے حق کے، فمن وفی منکم فاجرہ علی اللہ،
تو تم میں سے جس نے یہ عہد پورا کر دیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا. وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَأُوقِبَ بِهِ، اور جس نے اس میں کسی چیز کا ارتکاب کیا، یعنی جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، اگر کسی نے ارتکاب کیا تو کیا ہوگا؟ فَأُوقِبَ بِهِ، تو اسے اس کی سزا دی جائے گی. فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو وہ سزا اس کا کفارہ بن جائے گی، یعنی دنیا میں سزا دے دی جائے گی اور آخرت کے لیے وہ سزا کفارہ بن جائے گی. وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا، فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا. فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. إِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ، اگر وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے. وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، اور اگر وہ چاہے تو عذاب دے. متفق علیہ حدیث ہے. یعنی جس کسی نے سے ایسا کوئی گناہ سرزد ہو چکا ہے اور اس کو دنیا میں سزا نہیں ملی، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے اللہ سے توبہ کرے، تاکہ جب وہ اللہ کے پاس جائے تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے. وہ کہتے ہیں وَلَكِنْ فَضْلُ اللَّهِ الْعَظِيمُ، لیکن اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. وَهُوَ يَعْلَمُ مِنْ تِلْكَ النُّفُوسِ أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ قَرِيبٍ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ انسانوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ انسانی نفس اس چیز سے اٹیچڈ ہو جاتے ہیں یا اس چیز کو چاہتے ہیں جو قریب ہوتی ہے زمین میں. یعنی سمپلی ہم سب فزیکل بینیفٹ یا فزیکل اچیومنٹس چاہتے ہیں دنیا میں، ہم فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں اپنے نیک کاموں کا، رائٹ. فَيُبَشِّرُهَا بِمَا قَدَّرَهُ فِي عِلْمِهِ الْمَكْنُونِ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نفسوں کو خوشخبری دی ہے اس چیز کی جو اس نے مقدر ٹھہرائی ہے اپنے علم کے مطابق غیب میں. من اظہار ھذا الدین فی الارض، اس دین کو زمین پر غالب کرے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالیٰ، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور ایک اور چیز بھی جس کی تم تمنا رکھتے ہو، اللہ کی مدد اور فتح، جلدی جلدی فتح، اور مومنوں کو بشارت دے دیجئے. سبحان اللہ. یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ آخرت کے بارے میں خوشخبریوں کا ذکر ہے، دنیا کی سکسیس کا بھی ذکر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ایبسولوٹ نالج کے تحت یہ جانتے ہیں کہ ہم انسانوں کے نفس کوئی فزیکل گین بھی چاہتے ہیں، یا جلد ملنے والی فتح یا جلد ملنے والا غلبہ بھی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین رکھنے کے باوجود بھی انسٹنٹ فائدوں کو یا جلد حاصل ہونے والے فائدوں کو حاصل کرنا چاہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کو قریبی فائدوں کی بھی خوشخبری دی ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں محنت کرو گے تو تمہیں نصر من اللہ بھی دی جائے گی، وہ فتح قریب بھی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی تم اپنے مشن میں کامیاب ہوگے. اور آف کورس یہ تمہیں بہت پسند ہے کہ دنیا میں ہم اسلام کا بول بالا یا اپنی جو ایفرٹس ہم دین اسلام کے حوالے سے جو ایفرٹس ہیں ان کے ریزلٹس دیکھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی وعدہ کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں وَهُنَا تَبْلُغُ الصَّفَقَةُ ذَرْوَةَ الرِّبْحِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وہ کہتے ہیں یہاں یہ سودا اپنی پیک تک پہنچ جاتا ہے، یعنی آپٹیمم یا میکسیمم فائدہ اس تجارت کا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ جو پہلے انہوں نے شروع کی تھی نا جہاں سے بات کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی نفع مند تجارت کی طرف بلاتے ہیں، تو اس کا نفع بتاتے بتاتے کہ مساکن طیبہ بھی ہیں، گناہ معاف ہو جائیں گے، جنتیں ہیں، جنت عدن، اللہ کی رضوان، اور پھر اب اس کا فائدہ پیک تک پہنچ گیا. کیسے؟ یا میکسیمم یا آپٹیمم بینیفٹ کسی چیز کا اگر ہو سکتا ہے تو وہ کیا کہ دنیا میں بھی انسان فائدہ اٹھائے. وَالَّذِي لَا يَمْلِكُهُ إِلَّا اللَّهُ، جس کا مالک صرف اللہ ہی ہے. وَلَا يُعْتِيهِ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ بس اللہ ہی عطا کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ الغنی الذی لا تنفد خزائنہ، اللہ الغنی ہے جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. والذی لا ممسک لرحمتہ، اور وہ ہستی ہے جس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا.
ما यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा वमा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बादी वहुवल अजीजुल हकीम। तो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए, मोमिनों के लिए अपनी रहमत का ये दरवाज़ा खोला है, एक अमेजिंगली बेनिफिशियल तिजारत की ऑफर करके, उनके लिए इस ऑप्शन को, इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करके, राइट। क्योंकि अल्लाह गनी है, अल्लाह के ख़जानों में तो कोई कमी नहीं आती, और अल्लाह ताला की रहमत को कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में कोई कितना ही अमीर हो, देखिए दुनिया में हम कोई भी इन्वेस्टमेंट कर लें, कोई भी तिजारत कर लें, हम कितना ही बेनिफिट हासिल कर लें, या हमें लगता है कि लोग जो हैं वो हमारी प्रोडक्ट को, अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, या कोई दुनिया में इंसान अमीर है वो हमें बेनिफिट पहुंचा रहा है, वो चाहे हमें कितनी ही दौलत दे दे, और किसी से खुश होकर वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा अपनी सारी दौलत दे सकता है। और सारी दौलत देने के बाद भी अगर वो इतना खुश हो कि वो चाहे कि और दे दे, तो अब उसके पास तो कुछ है ही नहीं, राइट। इसी तरह कोई इंसान कितना ही रहमदिल हो, किसी के साथ कितनी ही मेहरबानी करना चाहे, तो क्या होता है, दूसरे लोग आकर बीच में उसकी मेहरबानी को रोक लेते हैं, बदगुमानियां डाल देते हैं। उस इंसान का इल्म तो होता है नाकिस, तो वो अपनी इस मेहरबानी से, अपने इस कंपैशन से रुक जाता है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला को ये दोनों प्रॉब्लम्स नहीं है। एक तो अल्लाह अल-गनी है, वो खुश होकर जितना देना चाहें, दुनिया का भी दें, जितना देना चाहें, आखिरत का भी कितना ही देना चाहें, अल्लाह के खजाने कभी कम नहीं होते। सुभान अल्लाह। तो ये तिजारत जो है एक ऐसी हस्ती से है जिसके पास खजाने जो हैं वो ख़त्म ही नहीं होते, टायर ही नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही भरे हुए हैं। एंड सेकेंडली, ये तिजारत एक ऐसी हस्ती से है जिसकी रहमत, जिसका कंपैशन, उसको कोई रोकने वाला नहीं है अगर वो इरादा कर ले। यानी अल्लाह ताला को तो हर बंदे का पता है। कोई इंसान अगर अल्लाह ताला से, किसी इंसान से की शिकायत भी करे कि अल्लाह ताला आप इससे गुस्सा हो जाएं, आप इसके ऊपर नाराज हो जाएं, इसने मेरे साथ ये किया है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मालूम है कि वो शख्स इतना गलत नहीं है जितना आप उसको कह रहे हैं, या जो सजा आप दिलवाना चाह रहे हैं वो डिजर्व नहीं करता, तो अल्लाह ताला उसको सजा नहीं देंगे। जो शख्स सजा का मुस्तहिक नहीं है उसको सजा नहीं मिलेगी। दुनिया में आप किसी के कान भर कर किसी के खिलाफ गलत काम करवा सकते हैं, और बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग गलत फहमियां डालते हैं और दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, भाई भाई बहन बहन दुश्मन बन जाते हैं, मामलात बहुत हद तक खराब हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह जिस बंदे के बारे में जो भी जानते हैं वो बिल्कुल हकीकत है, और अगर अल्लाह ने उस बंदे पर रहमत कर दी है तो किसी की हसद, किसी का बोझ, किसी की दुश्मनी उस रहमत को रोक नहीं सकती। तो रब सुब्हाना व तआला अल-गनी, अर्रहमान, अर्रहीम ने हमें मुसलमानों के लिए ये अपॉर्चुनिटी खोली है, एक ऐसी तिजारत की जिसका फायदा के एतबार से उसको देखा जाए तो वो मैचलेस है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी बिजनेस उठाकर देख लें, क्यों? क्योंकि आपकी डीलिंग किसके साथ है? अल-गनी के साथ है, और अर्रहमान अर्रहीम के साथ है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये जो बिजनेस ऑफर की है हमें, या जो तिजारत ऑफर की है, इसमें फायदा ही फायदा है, राइट। तो वो कहते हैं कि फमनिल्लज़ी यदुल्लुहुल्लाहु अला हाज़िहि तिजारा, तो कौन है वो जिसको अल्लाह इस तिजारत के बारे में बताए, और फिर क्या हो, सुम्मा यतक़ाअसु अन्हा औ यहीद, और फिर वो इसको निगलेक्ट कर दे और वो उससे किनारा कशी करे। यानी ये पॉसिबल ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी को एक ऐसी तिजारत के बारे में बताएं और वो इसको इग्नोर कर दे, इससे हट जाए, इसको करके ही ना दे। अम्मा लहू फी जन्नतिल खुल्द मिन रग़बा, उसको जन्नत खुल्द में कोई इंटरेस्ट या कोई शौक नहीं है। अम्मा लहू फिल इज़्ज़ि मिन नसीब, क्या उसको इज्जत में या कुव्वत में कोई नसीब नहीं चाहिए, वो पावर और अथॉरिटी नहीं लेना चाहता। यानी ऐसा ही इंसान बस निगलेक्ट कर सकता है। अला मन मुशम्मिरिन इलल जन्नह, सुनो कौन है जो जन्नत की तरफ दौड़ लगा दे। मुशम्मिर कहते हैं वो शख्स जिसको दौड़ना हो तो वो कपड़े समेट कर भागता है। कपड़े समेट के कौन भागता है? जिसको रेस विन करनी होती है, और जो चाहता है कि मैं जब दौड़ रहा हूं तो कोई रुकावट ना आए, वो कपड़े इसलिए समेटता है ताकि कहीं वो रुक ना जाए, राइट। तो कौन है जो जन्नत की तरफ इस तरह भागे
अला मन मुसारिइन इलल खैरात, सुनो कौन है जो नेकियों की तरफ जल्दी करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह। इस तिजारत को करने के लिए आप क्या करें? ईमान वालों को कॉल किया जा रहा है। क्या ईमान वालों, अल्लाह के अंसार बन जाओ। सुभान अल्लाह। ए ईमान वालों, तुम अल्लाह के मददगार बनो। कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह, जैसे कि ईसा इब्न मरियम ने हवारियों से कहा, कौन अल्लाह के वास्ते मेरा मददगार होता है, कौन अल्लाह की तरफ जाने में मेरा मददगार होता है। क़ाल अल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह, हवारियों ने कहा हम हैं अल्लाह के मददगार। तो क्या हुआ? फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराईल व कफ़रत ताइफ़ा, फिर बनी इसराइल में से कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोगों ने इनकार किया। फ़अय्यदना अल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन, फिर हमने ईमान लाने वालों की उनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद की, बस वो गालिब आ गए। कितना बड़ा ऑनर है ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में बयान फरमाया है। कितना ऑनरेबल टाइटल है, अंसार अल्लाह, अल्लाह के मददगार। सवाल ही पैदा होता है क्या अल्लाह ताला को किसी की मदद की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला को किसी की मदद नहीं चाहिए। लेकिन ये जो मुरक्कब इजाफी है अंसारुल्लाह, ये इजाफत तशरीफी है, इज्जत और ऑनर के लिए एसोसिएट किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे काबतुल्लाह, काबतुल्लाह कहकर काबे को, उस स्क्वायर जो क्यूबॉइड है, उसको इज्जत दी गई। इसी तरह अंसारुल्लाह कहकर दीन की खिदमत करने वालों को एक ऑनरेबल टाइटल दिया गया। वो कहते हैं हल हुना का अरफा मिन हाजल मकाम, क्या इस मकाम, इस स्टेटस से बढ़कर कोई बुलंद मकाम हो सकता है? वहल हुना का अशरफ मिन हाजल अमल, और क्या इस काम से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल काम और कोई हो सकता है? यानी नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा नोबल, सबसे ज्यादा अशरफ काम अल्लाह के दीन के मददगार बनना है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेटस किस इंसान का है? जो अल्लाह के दीन का मददगार है। सूरह फुस्सिलत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। तो वो कहते हैं, लक़द क़ामल हवारियूना मअ ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनुसरति दीनिल्लाह, हवारियों ने ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर अल्लाह के दीन की मदद के लिए खड़े हो गए हवारी। फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराइल, और बनी इसराइल में से एक ग्रोह तो अल्लाह पर ईमान ले आया, हजरत ईसा पर ईमान ले आया। व कफ़रत ताइफ़ा, और एक ग्रुप ने इनकार कर दिया। सुम्मा अय्यदल्लाहुल मुमिनीन बिल्लाह, तो अल्लाह ने अपने ऊपर ईमान लाने वालों की मदद फरमाई। व नसरहुम अला अअदाइहिम, और उनके दुश्मनों पर उन्हें फतह अता फरमाई। व अज़हरहुम अलैहिम, और उन्हें उन पर गालिब कर दिया। ईमान वालों को ना ईमान लाने वालों पर गालिब कर दिया गया। लक़द इंतदबू लिहाज़ल अम्र, हवारियों ने इस काम के लिए लब्बैक कहा, रिस्पॉन्ड किया। वनालू हाज़त तकरीम मिन रब्बिहिम, और उन्होंने अपने रब की तरफ से ये इज्जत, ये ऑनर हासिल कर लिया। लिक़ियामिहिम बिनुसरति दीनिल्लाहि मअ नबिय्यिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या, कौन से काम को उन्होंने ऑप्ट कर लिया? कि अपने नबी के साथ अल्लाह के दीन की मदद करें ताकि इसको कायम कर सकें। कितना ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है ये। किस तरीके से इन्होंने इस अमानत को एक्सप्लेन किया है, और इस अमानत के हवाले से जो ऑनर है उसका इजहार किया है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में हमें सारी बातें बता दी हैं, तो उन्हीं आयात के थ्रू इन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है। तो बेसिकली आप में से जो लोग मेरे साथ मुसब्बिहात में जिन्होंने सूरत अस्सफ़ की आयत पढ़ी हैं, तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको मज़ीद वो क्लियर हो जाएगा। ये एक तरह से उन्हीं आयत की तफसीर है। फिर वो कहते हैं, फमा अजदर अतबा सैयद रसुल अन यंतदिबू लिहाज़ल अम्र दाइम,
وہ کہہ رہے ہیں کتنا ضروری ہے کہ سید الرسل کے پیروکار، سید الرسل کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اتباع یا ان کے فالوورز کون ہیں؟ میں اور آپ، امت مسلمہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کتنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کے لیے کہ ان ينتدبوا لهذا الامر الدائم، کہ وہ اس دائمی کام کے لیے لبیک کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیگیسی ہے اس کو آگے کیری آن کرنے کے لیے لبیک کہیں، رسپونڈ کریں، اپنا ہاتھ دیں۔ کیسے؟ کما انتدب الحواریون للامر الموقوت، جیسے کہ حواریوں نے لبیک کہا تھا اس مقرر وقت تک کے کام کے لیے، یعنی ان کے نبی تو ایک مقرر وقت کے لیے آئے تھے اور انہوں نے اپنے نبی کا اس مقرر وقت میں ساتھ دینے کے لیے لبیک کیا تھا، رائٹ؟ پہلے انبیاء کا کام اسی دور کے لیے ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جو لبیک کا رسپونڈ کیا، انہوں نے اسی دور کے لیے کام کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک کے لیے، اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز، میں اور آپ اس کام کو اون کریں۔ یہ ایک ذمہ داری ہے امت محمد پر کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، دین کی مدد کریں، دین کی خدمت کریں، رائٹ؟ جیسا کہ حواریوں نے کی تھی، لبیک کہا تھا، اس طرح سے مجھے اور آپ کو بھی لبیک کہنا ہے۔ ان اتباع سید الرسل وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم هم الامناء على منہج اللہ فی الارض۔ یہ سینٹنس بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں سید الرسل اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں، اتباع ہیں، جو ہم الامناء، وہ امانت دار ہیں، وہ امین ہیں زمین پر، کس چیز کے؟ علی منہج اللہ، اللہ کے منہج کے حوالے سے وہ رسپانسبل ہیں، وہ امین ہیں۔ وَهُمْ وَرَثَةُ الْعَقِيدَةِ وَالرِّسَالَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وارث ہیں عقیدہ، یعنی عقید توحید کے وارث ہیں وہ، اور ڈیوائن میسج کے وارث ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، رائٹ؟ وَهُمُ الْمُخْتَارُونَ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ لِهَذِهِ الْمُهِمَّةِ الْكُبْرَى وَالْأَمَانَةِ الْعُظْمَى، اور وہ ساری امتوں میں سے چن لیے گئے ہیں اس بڑے کام کے لیے اور اس بڑی امانت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو چنا ہے۔ سچ این آنر، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا آنر مجھے اور آپ کو اور ہمارے بچوں کو دیا ہے۔ اس نے ہمیں یہاں پیدا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، رائٹ؟ اور کتنا ضروری ہے یہ کہ نہ صرف میں اور آپ اس امانت کو ریئلائز کریں اور اس کی ادائیگی کے لیے ایفرٹ کریں، بلکہ ہم اپنی اگلی نسلوں میں بھی یہ تھاٹ دیں کہ وہ رسپانسبل ہیں، وہ امانت دار ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی کو آگے کیری آن کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ہم یہ جو ذمہ داری ہے ان میں شفٹ کریں، ان کو یہ ویژن دیں، ہم اپنی دعاؤں میں ویژن دیں ان کو کہ انہیں آگے کیا کام کرنا ہے، رائٹ؟ جس قسم کی ہم دعائیں دیتے ہیں نا، یاد رکھیے یہ بیسیکلی ہم اپنے بچوں کے لیے وہ گول سیٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا ان کے بارے میں کیا خواب ہے۔ اور ہر مسلمان پیرنٹس جو ہیں، ماں اور باپ، ان کے ذہنوں میں ضرور ہونا چاہیے کہ انہیں اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی کو آگے لے جانے، اس امانت کو آگے لے جانے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور ہم میں سے کتنی ماں یا کتنے والدین ایسے ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے، رائٹ؟ ہمیں تو شاید اپنے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمیں یہ کام یا یہ رسپانسبلٹی دی گئی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْعَرَبِ الْأُمِّيِّينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امی عربوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ فَاخْتَارَهُمْ لِيَجْعَلَهُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ الْمُبِينَ،
اور اس نے ان کو چن لیا کہ وہ انہیں کتاب مبین کا اہل بنائے. وَيُرْسِلَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اور ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا. يَرْتَفِعُونَ بِاخْتِيَارِهِ مِنْهُ إِلَى مَقَامٍ كَرِيمٍ اور اس کے چناؤ کی وجہ سے تاکہ وہ ایک بلند مقام تک پہنچ جائیں. وَيُخْرِجُهُم مِّنْ أُمِّيَّتِهِمْ وَجَاهِلِيَّتِهِمْ إِلَى نُورِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ اور انہیں ان کے ان لیٹرڈ ہونے اور ان کی جاہلیت سے نکال کر علم اور ایمان کی روشنی کی طرف لے جائیں. وَيُمَيِّزَهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور انہیں سارے جہان والوں پر ان کو ممتاز کر دیں. کما قال سبحانہ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. ابھی ریسنٹلی ہم نے سورۃ الجمعہ کی آیات پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا. وہ ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وہ ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. وَمَعَ كُلِّ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ جَهْلٍ وَضَلَالٍ اور ان سب باتوں کے باوجود کہ عرب لوگ جاہلیت میں تھے، گمراہی میں تھے، فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُمْ هُمْ حَمَلَةُ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوب علم تھا کہ یہ لوگ اس عقیدے یا اس بلیف کو کیری کر سکتے ہیں. الْأُمَنَاءُ عَلَيْهَا یہ اس پر امانت دار ہوں گے. بِمَا عَلِمَ سُبْحَانَهُ فِي نُفُوسِهِمْ مِنْ اسْتِعْدَادِ لِلْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو خیر اور بھلائی تھی اس کی استعداد یا اس کی کیپبلٹی یا کیپیسٹی کو جانتے تھے. وَمِن طَاقَةٍ تَنْهَضُ بِهَذِهِ الْعَقِيدَةِ الْجَدِيدَةِ اور وہ پوٹینشل یا وہ طاقت جو اس لیٹسٹ عقیدے کو لے کر کھڑی ہو سکتی تھی، یعنی جو اوپننس، جو آنیسٹی اور جو ستھرا پن چاہیے تھا وہ ان کے اندر موجود تھا. تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج لے کے آئے تھے، لیٹسٹ میسج اللہ کی طرف سے، ان کے اندر وہ پوٹینشل تھا کہ یہ اس کو لے سکتے تھے. وَمِن رَصِيدٍ مَذْكُورٍ لِلدَّعْوَةِ الْجَدِيدَةِ اور وہ ذخیرہ کی گئی وہ دستاویز جو لیٹسٹ دعوت کے لیے ضروری تھی. وَنَشْرِهَا صَافِيَةً فِي الْعَالَمِ اور اس کو جہاں میں صاف ستھرے طریقے سے نشر کرنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر تھی. وَإِقَامَةِ حَيَاةِ النَّاسِ فِي الْأَرْضِ عَلَى أَسَاسِهَا اور زمین پر لوگوں کی زندگیوں میں اس کو اپنی بنیادوں پر قائم کرنے کی صلاحیت اس قوم کے اندر ہے. یعنی یہ قوم اس میسج کو لے کر آگے بڑھ سکتی ہے، یہ قوم اس کو ایکسیپٹ بھی کر سکتی ہے، اس کے اندر یہ پوٹینشل ہے، اس کے اندر یہ اوپننس ہے، ان کے اندر یہ انٹلیکچوئل ہیوملٹی ہے کہ یہ اس کو آگے لے کر بھی جا سکتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں. فَاسْتَلَمَتْهُ أَوَّلَ طَلِيعَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ تو اس کو قبول کر لیا امت کے پہلے گروپ نے. وَتَلَقَّتَهُ بِالْقُبُولِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ أَوَّلَ مَجْمُوعَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ اور اسے قبول کیا سننے اور اطاعت کرنے کے ساتھ جو اس امت کا پہلا گروہ تھا. اور وہ کون تھے؟ ہم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. وَقَدْ فَرَغَتْ مِنْهُ وَنَبَذَتْهُ نُفُوسُ الْيَهُودِ الَّتِي أَفْسَدَهَا الذُّلُّ الطَّوِيلُ فِي مصر اور فارغ ہو گئے اس سے، یعنی یہ کانسیپٹ جو دین اسلام جو آیا تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے تو قبول کر لیا، لیکن فارغ ہو گئے اس سے اور پھینک دیا اس کو ان لوگوں نے جنہیں مصر میں طویل ذلت نے ان کے اندر کو کرپٹ کر دیا تھا. اور یہ کون تھے؟ بنی اسرائیل، اس دور کے جیوز. فرعون کی غلامی سے ان کے جو نفس تھے ان کے اندر ایک ایسا کرپشن آ گیا تھا کہ پھر اس کے بعد یہ ٹھیک نہیں ہو سکے. تو
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میسج لے کر آئے تو ان کے تو صحابہ نے یا جو عرب تھے امیین انہوں نے تو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن اس دور کے جو ویل ایجوکیٹڈ لوگ تھے جو کتابوں کا علم رکھتے تھے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. فَامْتَلَأَتْ بِالْعَقْدِ وَالْإِلْتِوَاءَاتِ وَالْإِنْحِرَافَاتِ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے تو یہ امانت اٹھا لی، لیکن بنی اسرائیل نے اس کو پھینک دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک طویل عرصے تک فرعون کی غلامی میں تھے، تو وہ جذبہ ہی بدل گیا. اور غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو کیا وہ ان کے نفس بھر گئے بالعقدی گرہوں سے، والالتواءاتی اور پس و پیش کرنے سے، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، دیکھتے ہیں آرام آرام سے، والانحرافات اور ڈیویشن سے. وَمِن ثَمَّ لَمْ تَسْتَقِمْ أَبَدًا بَعْدَ ذَلِكَ، ایسا کرپشن آیا ان کے اندر کہ وہاں سے یہ کبھی دوبارہ سیدھے ہی نہیں ہوئے. لا فی حیاتی موسیٰ، نہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، ولا من بعدی، اور نہ ہی ان کے بعد. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بہت پاورفل، بہت ہارڈ ورکنگ پیغمبر تھے، لیکن وہ بھی ان کو تبدیل نہ کر سکے یا وہ بھی ان کو درست نہ کر سکے. ایسا کرپشن ان کے اندر آیا. یاد رکھیے ایمان وہ روشنی ہے جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے کلام قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے کلام سے ملتا ہے، تو انسان کو اس روشنی کو لینے میں دیر نہیں لگانی چاہیے. لیکن جب انسان التوا کرتا ہے، التوا کس کو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اچھا بعد میں دیکھوں گی، سمجھ تو آ گیا لیکن آپ کسی نہ کسی وجہ سے آپ ہیزیٹیٹ کر جاتے ہیں. تو انسان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ اس روشنی میں اس وجہ کو بھی انالائز کر لے اور ڈیسیژن لے لے کہ روشنی زیادہ بہتر ہے یا اندھیرا. کیونکہ جب ہم ifs and buts کرتے رہتے ہیں تو ہم کبھی بھی، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اور یہی ہپوکریسی ہے اور یہی یہود کا کرپشن تھا. ہپوکریسی ایک ایسا کرپشن ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا پھر اگر اس کو ٹھیک نہ کیا جائے. جی اس کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ انہوں نے اپنی ہپوکریسی کو، اپنے کرپشن کو قرآن مجید کی روشنی میں درست نہیں کیا. انہوں نے وہ گٹس یا وہ کریج نہیں شو کی جو کہ انسان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی کھڑکی کھلتی ہے، ہمیں کوئی اویکننگ ہوتی ہے، لیکن ہم اسے تھپک کر سلا دیتے ہیں کیونکہ بہت سارے مصلحتیں، بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. یاد رکھیے اویکننگ ہے. آپ جاگ گئے ہیں تو بس جاگ ہی جائیے اور جاگ کر یہ دیکھیے کہ آپ کہاں کہاں کیا کیا غلط کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ جاگے اور پھر آپ نے کہا لیکن یہ اور لیکن وہ اور اس کا کیا ہوگا اور اس کا کیا ہوگا، تو پھر تو آپ کا جاگنا جو ہے وہ بیکار ہی ثابت ہوگا. جیسے کہ جوز پہچانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. یہ پرابلم نہیں تھی کہ وہ پہچان نہیں سکے، انہیں سمجھ نہیں آیا، جیسے کہ آج ہمارا حال ہے. سب کچھ پتا ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی اپنی ہپوکریسی سے نہیں نکلتے لوگ. تو ہپوکریسی ایسا کرپشن ہے جو کہ پریویس مسلم امہ یا مسلمانوں کا کرپشن ہے، اور پریویس مسلم قوم کے اندر سے یہ مثال ہمیں مل رہی ہے کہ پھر وہ ایسے کرپشن میں گئے کہ وہاں سے پھر وہ ٹھیک ہی نہ ہو سکے. وَنَبَذُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. وَحَرَّفُوا فِي دِينِهِمْ، اور انہوں نے اپنے دین میں تبدیلی کر لی. وَبَدَّلُوا وَغَيَّرُوا، انہوں نے چینج کر لیا، بدل دیا. وَظَلَمُوا وَكَذَبُوا، انہوں نے ظلم کیا اور جھوٹ بولا. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا. وَقَتَلُوا الْأَنْبِيَاءَ، اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. یہ مما 2 دفعہ ہے، یہ 1 دفعہ ہے بیسیکلی. تو اگر آپ کے پاس بک ہے اس میں بھی 2 دفعہ مما ہے، تو ایک مما کے نیچے ایک لائن لگائیے اور پھر اس کے نیچے، اس لائن کے نیچے کراس لگائیے گا. ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ کو کبھی بھی کراس نہ کیجیے پینسل سے یا پین سے. ایک ورڈ ایکسٹرا ہے یا تو اس کو بس سرکل کر دیجیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آیت میں یہ 2 مما نہیں ہے، 1 مما ہے. لیکن یہ ان کی پرنٹنگ ایرر ہے جو ان کی بکس میں بھی ہے، اور یہ جو ڈیجیٹل کاپی ہے اس کے اندر بھی موجود ہے. تو اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی کاپی ہے تو اس میں 2 جو مما ہیں ان میں سے 1 مما کو انڈر لائن کر دیجیے اور لکھ دیجیے ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے؟
کیا مطلب ہے اس آیت کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 79 میں فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے. کیوں کرتے تھے وہ ایسا؟ تاکہ اس کے ذریعے وہ تھوڑی سی پونجی حاصل کر لیں. بس خرابی ہے اس چیز کی بدولت جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے خرابی ہے اپنی اس کمائی سے. آپ دیکھیں کتنی دفعہ ویل ویل الویل 3 دفعہ ویل آیا ہے. بربادی ہے، تباہی ہے. جو کام انہوں نے کیے اس کے بعد ان کو یہی انجام دیکھنا ہے. وقد من اللہ علی بنی اسرائیل، ان فیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسان کیا تھا. فارسل الیہم کلیمہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی طرف اپنا کلیم یعنی کلیم جو جنہوں نے اللہ سے بات کی، اپنے ایسے پیغمبر کو بھیجا تھا جنہوں نے اللہ سے بات کی، وہ تھے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وآتاہ التوراۃ، اور انہیں تورات عطا کی تھی. ثم تابع من بعدہ الرسل، اور پھر ان کے بعد پے در پے کئی رسول آئے. الذین یحکمون بالتوراۃ من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے درمیان تورات کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے یعنی اس کی روشنی میں. الی ان ختم انبیاءہم بعیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے نبوت ختم کی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا عطا کیا؟ وآتاہ من الآیات البینات ما یؤمن علی مثلہ البشر، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی واضح روشنیاں، واضح نشانیاں عطا فرمائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمائیں. اور ایسی واضح نشانیاں تھیں جن پر انسان ایمان لے آتے ہیں. اتنی ایکسٹرا آرڈینری نشانیاں تھیں، ایسی واضح تھیں کہ جن پر انسان ایمان لے آئیں. ثم مع هذه النعم التي لا يعرف قدرها الا اللہ، پھر ان نعمتوں کے باوجود جن کی ورتھ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. کلما جاءہم رسول بما لا تہواہ انفسہم استکبروا عن الایمان بہ، جب کبھی ان کے پاس رسول آئے جن کو ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو اس پر ایمان لانے سے بھی انہوں نے تکبر کیا. ففریقا من الانبیاء کذبوہم، تو انبیاء کے ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا. وفریقا قتلوہم، اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل ہی کر دیا. استغفر اللہ. اور یہ ساری باتیں ہم سورۃ البقرہ میں، سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت 87، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح پاک سے ان کی تائید کی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم نے تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو پھر ایک جماعت کو جھٹلایا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو مار ڈالا. کس جماعت کو؟ انبیاء کی جماعت کو، یعنی انبیاء کے ایک گروپ کو تو تم نے جھٹلایا اور ایک گروپ کو مار دیا. وَقَدْ خَانَ الْيَهُودُ الْأَمَانَةَ وَنَقَضُوا الْعَهْدَ وَأَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ، یہود نے یقیناً امانت میں خیانت کی اور عہد توڑ ڈالا اور زمین میں فساد پھیلایا. فَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. سورۃ النساء آیت 155 میں فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. آیت 155 سورۃ النساء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو جو سزا ملی وہ اس پر کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا، اور اس پر کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اور اس پر کہ انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور اس بات کے کہنے پر کہ ہمارے دل تو بند ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے انکار کے سبب سے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے تو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. رائٹ؟ تو بیسیکلی
یہ جو سارا ڈسکشن ہے یہ کس اعتبار سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ امانت جو اپنے پیغام کی امانت تھی وہ جب ایک قوم کے سپرد کی اور ان کو بہت طرح فیسلٹیٹ کیا، جب انہوں نے اس امانت میں خیانت کی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ایمان لانے یا اپنی اصلاح کرنے کی جو کیپبلٹی تھی وہ چھین لی، وہ ڈسفنکشنل ہو گیا اس اعتبار سے۔ اور پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ جب وہ اتنی کرپشن ان کے اندر آ گئی تو پھر وہ نااہل ہو گئے اس لیڈرشپ کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی۔ تو ٹیک ہوم لیسن یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کو اپنی کتاب دیتے ہیں، اپنا میسج، اپنا رسول بھیجتے ہیں، اور پھر وہ قوم یا وہ مسلمان اب اللہ تعالیٰ کے اس میسج کو میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ نہیں کرتے اور اس کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں یا اس کو اگنور کرتے ہیں یا اس میں جو رسپانسبلٹی بتائی گئی ہے اس کو وہ نہیں لیتے، تو پھر ان کے اندر کرپشن آ جاتا ہے۔ کتاب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو کرپشن آتا ہے وہ انسانوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار کراتا ہے۔ پریویس مسلم امتوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ یہی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو امانت مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہونے کے حوالے سے اس امانت کی رسپانسبلٹی کو، اس کی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے۔ تو آج ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں تک کے روکتے ہیں اور نیکسٹ ویک اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آپ اس کو ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے گا، اور اتنی بیوٹیفلی انہوں نے جس طریقے سے آیات کوٹ کی ہیں، خاص طور پر آپ میں سے وہ لوگ جو مسبحات میرے ساتھ کر رہے ہیں، اٹس اے گڈ ریویژن اباؤٹ سورۃ الصف اینڈ سورۃ الجمعہ اور ان سارے کانسیپٹس جو کہ ہم پڑھ کر آئے ہیں، تو ایک بہت ہی خوبصورت کنیکشن بنا ہے ان ساری صورتوں کے ساتھ، مسبحات کے ساتھ جو ہم نے پڑھی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس بات پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں آپ وہ کم ہے، کیونکہ نالج بیسیکلی از اباؤٹ میکنگ کنیکشنز، رائٹ؟ اور یہ کنیکشنز جب بنتے ہیں تو آپ کو پوری پکچر واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ یاد رکھیے نالج آئسولیشن میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو دوسرے چیز سے کنیکٹ کر کے اور آپ پکچر اپنی پوری کمپلیٹ کر سکیں اور آپ اپنے کانسیپٹ کو واضح کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اس نے نہ صرف ہمیں اپنا کلام دیا بلکہ اس کلام کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات کو دوسری بات سے اس طرح انتظام فرمایا کہ کنیکٹ ہو سکے اور ہمارے ذہنوں میں یہ کانسیپٹس واضح ہو سکے۔ تو سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اور اس پر ہم زندگی بھر بھی اگر سجدے میں، شکر گزاری کے سجدے میں ہم پڑے رہیں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا اکنالج کرنے کا بھی ایون حق ادا نہیں کر سکتے۔ بس اس بات پر اللہ کی حمد ہی کرنی چاہیے۔ تو ساری حمد اللہ کے لیے ہے جس نے قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے جس نے ہمیں وہ ساری نعمتیں عطا فرمائی جو کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور پڑھنے میں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں۔ ساری حمد اللہ کے لیے کہ اس نے ہمارے لیے علم کی اپرچونٹیز کھولی، ساری حمد اللہ کے لیے کہ جس نے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لهما وارحمهما وادخلهما في اعلی جنت الفردوس۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے، انک انت الغفور الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔